السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ مشاہدین کرام، روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ روزہ جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے اس میں سے ایک اہم بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استسلام، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اسے بلا چوں چرا مان لینا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اگر مگر کیے بغیر سر تسلیم خم کر دینا۔ روزہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کا، اللہ کی فرما برداری کا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کو سن لیا، اس کو مان لیا، اس پر عمل کیا۔ روزہ کے اندر، رمضان کے اندر ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سال کے 11 مہینے دن میں کھانا پینا اور اسی طرح سے جنسی خواہش کی تکمیل کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اور ہم انسان، ہم مسلمان یہ سب کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ حلال ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے ایک حکم پر بلا روک ٹوک ہم کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رک جاتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مطالبہ کیوں کیا ہے، ہمیں صرف اس سے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم نے مان لیا اور ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں استسلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہی شان بتائی ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ مومنوں کا وصف ہے۔ روزہ کے علاوہ دیگر احکام میں بھی ایک مومن کی یہی شان اور صفت ہونی چاہیے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا اخلاقیات اور سلوکیات کا معاملہ ہو یا جو دنیاوی معاملات ہیں، ہر ایک کے اندر مومن کو چاہیے کہ شریعت کا حکم آ گیا تو وہ اس کو مان لے اور اسی کے مطابق اس معاملے کو انجام دے۔ اور یہ جذبہ استسلام کا یہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پورے سال اور پوری زندگی میں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو ہم صرف پریکٹس کرتے ہیں، ٹریننگ پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد بھی، ہمیشہ کے لیے یہ بات ہے، یہ جذبہ انسان کے اندر
مسلمان کے اندر پیدا نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے حکم کو مان لینا بلا قیل قال اور چوں چرا اگر مگر کیوں کیسے کیے بغیر، یہ جو جذبہ ہے اگر مسلمان کے اندر نہ ہو تو اس کے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان لگتا ہے، اس کے مومن ہونے پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام تمام امت میں فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صفت اچھی طرح سے موجود تھی، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ شراب کے عادی تھے مدینہ والے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ شراب سے رک جاؤ، رک گئے۔ اللہ کا حکم آیا، سنا اور مان لیا۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ رمضان کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے روزے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مزاج، ہماری یہ طبیعت نہیں ہونی چاہیے کہ شریعت کا کوئی حکم آئے تو اس پر ہم کسی طرح کا اعتراض کریں، یا اس میں ہم اگر مگر کیوں کیسے چوں چرا قیل قال اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ بعض فلسفی مزاج لوگ شریعت کے ہر حکم میں کیوں کیسے چوں چرا قیل قال اور کثرت سوال کے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طبیعت اور مزاج کے ساتھ اسلام میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے، بلکہ 2-4 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہو، مثال کے طور پر، کہ اسے نماز پڑھنے سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ فجر کی نماز میں 2 ہی رکعت کیوں ہیں، عصر کی نماز میں 4 رکعت کیوں ہیں، مغرب کی نماز میں 3 رکعت کیوں ہیں۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ اللہ کو اس سے کیا مطلب؟ بھوکا پیاسا رہنا بھی کوئی عبادت ہوئی؟ اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یکرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال۔ قیل اور قال کو، یعنی دین اور شریعت کے بارے میں جب قرآن کی کوئی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، صحابہ اکرام کا طرز عمل آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ وہاں پر یہ کہنا کہ ارے فلاں نے تو یہ کہا ہے، میری طبیعت تو یہ چاہتی ہے، سماج میں تو ایسا ہو رہا ہے، زمانہ تو یہ کہہ رہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے، فلاں عالم یہ کہتے ہیں، فلاں مسلک میں یہ ہے۔ یہ مزاج اور طبیعت نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے معاملے میں کچھ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، آیت ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، بس اس کو مان لیں، اس پر عمل کریں، اسے تسلیم کر لیں، اس کی تعمیل کریں۔ یہی ہماری شان اور پہچان ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، کثرت سے سوال کرنا، بہت زیادہ سوالات کرنا، فضول کے سوالات، بے فائدہ سوالات، عاجز کر دینے والے سوالات، اس طرح کے سوالات سے بچنا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ جن سوالات کے جوابات ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو اس سے ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اس سے ہمارا عمل بڑھنے والا نہیں، اس سے کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ تو ایسے سوالات سے بچنا چاہیے۔
آدم علیہ السلام نے کون سے درخت کا پھل کھایا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی، وہ دونوں کہاں نازل ہوئے زمین پر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات اتنے اہم نہیں ہیں۔ اگر یہ اتنے اہم ہوتے تو قرآن و حدیث میں اس کا بیان کھلے طور پر آتا۔ تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے علماء کرام سے ایسے سوالات کریں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا مقصد صرف عاجز کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ اور تیسری چیز ہے اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، روپے پیسے، پراپرٹی جائیداد، تو مال اور کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا، برباد کرنا، فضول خرچی کرنا یا برائی کے کاموں میں خرچ کرنا، گناہ کے راستے میں صرف کرنا، تو یہ بھی منع ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک اور روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم دین اور شریعت کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں اور تسلیم کر لیں اور اس کی تعمیل کریں، اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، ہم چوں چرا نہ کریں، اگر مگر نہ کریں، اور اس میں اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، فلسفہ کو، منطق کو، تقلید کو، سماج کو، زمانہ کو، پیر کو، مرشد کو، ان سب چیزوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ مزید پیدا کرے اور پوری زندگی بھر یہ جذبہ ہمارے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔